بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اخلاق کو بگاڑنے والی چیزوں میں سے ہم نے پچھلی نشست میں بہتان کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج جھوٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ انسانی اخلاق کو بگاڑنے والی ایک چیز جھوٹ بھی ہے۔ یہ وہ گندی گناؤنی اور ذلیل عادت ہے کہ دین و دنیا میں جھوٹے کا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جھوٹا آدمی ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور ہر مجلس اور ہر انسان کے سامنے بے وقار اور بے اعتبار ہوتا ہے، اور یہ بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، تیسرا پارہ آل عمران 61 نمبر آیت۔ یعنی کان کھول کر سن لو کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، اور وہ خدا کی رحمتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں اور بہت سی حدیثوں میں جھوٹ کی برائیوں کا بیان ہے، اس لیے یاد رکھو کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ اس لعنتی عادت سے زندگی بھر بچتا رہے۔ بہت سے ماں باپ بچوں کو چپ کرانے کے لیے ڈرانے کے طور پر کہہ دیتے ہیں کہ چپ رہو، گھر میں ماؤں بیٹھا ہے، یا چپ رہو، صندوق میں لڈو رکھے ہوئے ہیں، تم رو گے تو سب لڈو دھول مٹی ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی ہم لوگوں نے بچوں کو ڈرانے کے لیے والدہ خاص طور پر بچوں کو چپ کرانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، ڈرانے کے لیے۔ یہ سارے جھوٹ ہوتے ہیں، اور یہ جھوٹے کا ہی ایسے جھوٹ جو بچوں کے ساتھ بولے جاتے ہیں، ایسا بولنے والے پر بھی جھوٹا ہونے کا ہی الزام لگتا ہے، اسی جرم میں وہ شریک ہوتا ہے۔ حالانکہ نہ گھر میں ماؤں ہوتا ہے، نہ صندوق میں لڈو ہوتے ہیں، نہ رونے سے لڈو دھول مٹی ہو جاتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لو یہ سب جھوٹ ہی ہے۔ اس قسم کی بولیاں بول کر والدین گناہ کبیرہ کرتے رہتے ہیں، اور اس قسم کی باتوں کو لوگ جھوٹ نہیں سمجھتے، حالانکہ یقیناً ہر وہ بات جو واقعہ کے خلاف ہو جھوٹ ہے، اور ہر جھوٹ حرام ہے۔ خواہ بچے سے جھوٹی بات کہو یا بڑے سے، آدمی سے جھوٹی بات کہو یا جانور سے، جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے، اور جھوٹ حرام ہے۔ کچھ صورتیں ہیں جہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے، وہ ذرا سماعت فرما لیں۔ کافر یا ظالم سے اپنی جان بچانے کے لیے، یہ بڑی خاص بات ہے، کافر یا ظالم سے اپنی جان بچانے کے لیے یا دو مسلمانوں کو جنگ سے بچانے اور صلح کرانے کے لیے اگر کوئی جھوٹی بات بول دے تو شریعت نے اس کی رخصت دی ہے، مگر جہاں تک ہو سکے اس موقع پر بھی ایسی بات بولے اور ایسے الفاظ منہ سے نکالے کہ کھلا ہوا جھوٹ نہ ہو، بلکہ کسی معنی کے لحاظ سے وہ صحیح بھی ہو۔ اس کو عربی زبان میں توریہ کہتے ہیں۔ مثلا ڈاکو نے تم سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے کہ نہیں، اور تم کو یقین ہے کہ اگر تم نے اقرار کر لیا تو ڈاکو تمہیں قتل کر کے تمہارا مال تم سے لے لے گا، تو اس وقت یہ کہہ دو کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، اور نیت یہ کر لو کہ میری جیب یا میرے ہاتھ میں کوئی مال نہیں ہے، یعنی یہ نیت کر لو۔ بخس یا جولے میں ہے تو اس معنی کے لحاظ سے تمہارا یہ کہنا کہ میرے پاس کوئی مال نہیں یہ سچ ہے، اور اس معنی کے لحاظ سے کہ میری ملکیت میں کوئی مال نہیں ہے یہ جھوٹ ہے۔ اس قسم کے الفاظ کو عربی میں توریہ کہا جاتا ہے، اور جہاں جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں فلاں موقع پر مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، اسی کا یہی مطلب ہے کہ توریہ کے الفاظ بولے، اور اگر کھلا ہوا جھوٹ بولنے پر کوئی مسلمان مجبور کر دیا جائے تو اس کو لازم ہے کہ وہ دل سے اس جھوٹ کو برا جانتے ہوئے جان و مال کو بچانے کے لیے صرف زبان سے جھوٹ بولے اور اس سے توبہ کر لے۔ یعنی کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے ایک صورت ہے جہاں پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، کیونکہ نیت یہ ہے کہ دو مسلمان آپس میں صلح کر لیں، لیکن وہاں بھی اگر ضرورت پیش آئے تو، یعنی خواہ مخواہ جھوٹ نہیں بولنا، اگر ضرورت پیش آ جائے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو دو مخالف گروپ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف الٹی سیدھی باتیں اپنی جگہ کر دیتے ہیں، تو وہاں دو طرح کے کردار بھی جنم لیتے ہیں۔ ایک کردار ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ صلح ہو جائے، اور ان میں سے ایک کردار ایسا ہوتا ہے جو دونوں کو ایک دوسرے کی برائیاں بتاتا ہے جا کے۔ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ جو دو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، خیر میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے، ایسا مومن بھی ہوتا ہے جس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دونوں کے درمیان صلح کرائے، تو اس لحاظ سے اگر کوئی کسی کی کوئی الٹی بات بھی سنی ہے وہ بھی جا کے سیدھی کر کے بتائے، کہ کہے کہ وہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں،
بس یہ تھوڑا سا معاملہ ہے، اس کو درست کرنا ہے، دل سے وہ بہت آپ کو چاہتے ہیں، آپ کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا، وہاں پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور موقع بھی ہے کہ اگر کسی نے دو شادیاں کی ہوئی ہیں اور اس سے اگر بیویاں پوچھیں کہ کون سی بیوی تمہیں اچھی لگتی ہے، تو دونوں کے سامنے ان کی تعریف کر دے، اگرچہ کوئی جھوٹ بھی ہو تو وہاں پہ بھی شریعت نے جائز رکھا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ کی کدورت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔